اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدق لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شعبان المعظم چاہن والیاں معظم ہستیاں دے صدقے نال اور انہوں نے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہو جنہاں دوستاں نے اہتمام کیتا ہے کہ اس ذکر نو جاری رکھا جائے اللہ پاک انہوں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے جس قدر بھی خوش ہاں اور خوشی منا رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہاں خوشیاں دے صدقے نال پارا چنار دے مومنین دے گھراں نو آباد فرمائے انہاں نو شر پسنداں دے شر تو محفوظ فرمائے فلسطین دے مسلماناں دے گھر اللہ خوشیاں نال ایویں بھرے جویں ایتھے خوشیاں اسی منا رہے ہیں اللہ اسرائیل اور امریکہ نو انہاں دے ارادیاں وچ نیست و نابود کرے اور مسلماناں نو آسودگی دی زندگی عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ میرے محترم سامعین مجلس عزا ہوئے یا جشن پاک ہوئے یہ انہاں ہی ہستیاں دا ذکر ہے جنہاں ہستیاں دا ذکر مجلس وچ کیتا جاندا ہے انہاں دا ذکر انہاں جشن وچ کیتا جاندا ہے اور میں سمجھنا پہ جس انداز وچ مجلس نال ذکر ہونا چاہیے اس انداز وچ جشن وچ ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ہستیاں بھی تبدیل نہیں ہوئیاں قرآن بھی تبدیل نہیں ہوا یہ دا مطلب ساڈے وچ کوئی وکری تبدیلی دی ضرورت نہیں ہاں جڑی مسرت ہے خوشی ہے بہرحال وہ مسرت ہے وہ خوشی ہے جڑی محفل طرب ہے وہ دا اپنا انداز ہے جڑی مجلس عزا ہے وہ دا اپنا انداز ہے لیکن بہرحال ہستیاں وہی نے جنہاں دا ذکر خیر جاری میرے محترم سامعین شعبان المعظم بچاؤن والے لوگاں دا ذکر قرآن حکیم وچ موجود ہے قرآن حکیم وچ موجود ہے میں جڑی آیت مجید دو آیتاں پڑھیاں میں سورہ مبارکہ فاطر دیاں اللہ فرماتے ہیں والذی اوحینا علیک من الکتاب اے میرے رسول جو ہم نے وحی نازل کی ہے نا تیری جانب کتاب کی شکل میں جو ہم نے وحی تیری جانب اس کتاب کی شکل میں نازل کی ہے هو الحق وہ حق ہے وہ وحی حق ہے سچ ہے خالق فرماتے ہیں یہ جو وحی تیرے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں مصدق لما بین یدیہ یہ وہ حق ہے جو پہلے آنے والے حق کی تصدیق کرتا انجیل بھی حق ہے زبور بھی حق ہے تورات بھی حق ہے وہ پہلے آ چکی ہیں وہ ساری کی ساری مصدق ہیں یہ مصدق ہے مصدق تصدیق کرنے والا مصدق جس کی تصدیق کی جائے اللہ فرماندہ یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو حق ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر اور جن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اسے بھیجا ہے ان بندوں کو اللہ خوب جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے یہ سکول بچیاں واسطے بنائے جاندے نے تے کردیاں نو اپنے بچیاں دا پتہ ہوندا ہے کہ اینے ٹائم نال اٹھنا ہے تے انہیں آپ ہی ٹر جانا ہے تے اینو چوں منڈیاں لتاں باواں تو پھڑ کے کھڑنا ہے یہ بھی پتہ ہوندا ہے اپنے دا تے پتہ ہوندا نا یہ جنہاں ایتھے جمے نے انہاں نوں چنگا بھلا پتہ ہے کہ یہ نہ کیویں دے نے تے کی نہ کرنا ہے تے جنہیں بنائے سارے آپ ہوں اللہ فرماتا ہے اللہ خبیر بصیر ہم بندوں سے باخبر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ بندے کیا کرتے ہیں اے حق ہے اساں یہ پہنچایا ہے یقین کرو اے او حق ہے جدے نزول تو پہلے حضور دی کوئی دشمنی نہیں سی پیغمبر اعظم دی کسے بندے نال کوئی دشمنی نہیں سی ساری دشمنی ایسا حق دی وجہ تو پئی میں پھر عرض کرنا اگر حضرت علی دی دشمنی پئی ہے تے ایسا حق دی وجہ تو پیغمبر دی دشمنی پئی ہے تے اس حق دی وجہ تو
کربلا چ جو کچھ ہویا ہے اس حق دی وجہ تو اے دی تکلیف ہے، اے دی وجہ تو لوگاں نو محمد و آل محمد دی تکلیف، محمد و آل محمد دی ذاتی تکلیف کسے نو نہیں، اے وہ تکلیف دی وجہ ہے، اے قرآن ہے جڑا اساں ٹھپ کے رکھ چھڑیا ہے نا۔ کئیاں گھراں چ قرآن پاک دے کسے ویلے پریس دی وجہ تو 2 ورقے جڑے رہندے نے، وہ کھلنے پیندے نے تے وچوں کھلدے نے، وہ انشاءاللہ جیوندا آیا جڑے نے، وہ یارہ کو کھولے تو انہوں نے کٹے وکھرا وکھرا کرے نا۔ میرے عزیز دوستو یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ وجہ بنی ہے، سبب بنی ہے مصطفیٰ دی دشمنی، یا کوئی عالم ثابت کرے قیامت تک کہ پیغمبر دی دشمنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ، مکے دیاں بدوآں تے کافراں قرآن دے نزول تو پہلا کو دشمنی کیتی ہوئے، دشمنی کر دے ہوندے تے امانتہ ایسے کاری رکھ دے۔ کمال یار، سارا مکہ فیصلے بھی پیغمبر کو کراندا ہے، پھر امانتہ بھی انہاں کو رکھ دینے، صادق بھی انہاں مانتے نے تے امین بھی انہاں مانتے نے۔ شریف صادق تے امین حضور نے منوا لیا سی، ایڈو وڈا گھر پورے مکے چ کوئی نہیں سی جس گھر بندے تیاں امانتاں رکھ جان، ایڈو شریف کیڑا گھر ہو سکتا؟ اتنا شریف گھر مکے وچ آل ابراہیم نے نا جی، یہ آل ابراہیم نے متولی کعبہ نے، یہ شروع تو آ رہے سن، حضرت ابراہیم دی اولاد آ رہی سی، سارے جہان نو پتہ سی یہ آل ابراہیم نے، یہ اولاد اسماعیل نے، رسالت مآب آل ابراہیم چوں نے، نسل اسماعیل چوں نے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس قرآن نو نازل کیتا ہے حق بنا کے، یہ دی تکلیف سی بڑی بندیاں نو، یہ دی تکلیف سی، یہ دی وجہ تو نبی نال بندے لڑے، وہ آندے سن 40 سال تساں کوئی گل نہیں کیتی، ہن تانوں کی ہویا ہے؟ حضور نے فرمایا 40 سال مینوں حکم نہیں سی، 40 سال مینوں حکم نہیں سی، نبی حضور ادن ہی سن جدن سیدہ آمنہ دی گود وچ آئے، نبی تے حضور ادن ہی سن، نبی تے حضور ادوں بھی سن جدو آدم بھی کوئی نہیں سن، کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، آدم ابھی آب و گل میں تھا جب میں نبی تھا۔ عہدہ نبوت تے سرکار نورانیت نال، اپنی روحانیت نال، اپنی عرفانیت نال ادوں بھی فائز سن جدو حضرت آدم بھی نہیں سن۔ 40 سال پیغمبر نو خاموشی دا حکم سی، 40 سال تو بعد پیغمبر نے اے حق بیان کرنا شروع کیتا۔ میرے ہاں تانوں لگدا پیا کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کدھر آیا نہیں، تانوں شک پی گیا بھی اساں تے پھل شل لائے سن، اتنے میرے گل چ ہار بھی پائے نے، میں مجلس سمجھ کے آیا لیکن اتنے گل چ ہار پائے تو پتہ لگا بھی جشن ہے۔ تانوں میرے پڑھن تو جڑا میں انداز شروع کیتا نا، بندے میرے منہ ونج پہ نے بھی شاید انہیں بوٹی پیتی ہے یا بوٹی والے پکوڑے کھادے نے، پتہ ہی نہیں پہ لگتا بھی جشن پڑھ۔ میں جڑا جشن پڑھنا نا وہ تو پہلے قرآن پڑھنا پینا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ میں پہلے عرض کی تھی یہ ہستیاں نے جڑیاں مجلس سے ذکر ہوندیاں نے، ایتھے بھی میں انشاءاللہ میں قریب آ جاؤں گا، تھوڑے چہرے الحمدللہ دس رہے نے مینوں کہ تھوڑی تیاری جشن دی موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، پھر قرآن تو پڑھنا پینا ہے، بہرحال پڑھنا ہی پینا ہے۔ اور اج کو کہ کسی بزرگ آکھیا نا جشن منائے جاندے نے، پڑھے نہیں جاندے، وہ پڑھ کے ہی منائے جاندے۔ وکھرے منانے ہون تے ڈھول سد لینا سی، اوتھے کھلو کے لڈی مار لینی سی، پھر جی ممبر لایا ہے تو پھر کچھ پڑھنا ہی پینا نا جی۔ وہ جڑا منان ہے نا جی، وہ منان واسطے لڈی ضروری نہیں، بھنگڑا بھی ضروری نہیں، وہ جڑا مناندا ہوندا ہے نا وہ منہ ہی دس پیندا اللہ دے فضل۔ جڑا اندروں خوش ہے نا کہ بلا وہ منہ دس پیندا ہے۔ شادی والے دن جنہاں دے گھر شادی ہوئے انہاں منہ اجے نام ہی دھوتا ہوئے تے مٹھے مٹھے دسدے ہیں پئی نال شادی، تے جڑے اندروں سڑدے ہون پہ انہاں نوں ٹھو کتھوں لگ گیا، ساگ کتھوں لب گیا، وہ نہاتے بھی ہون تے پتہ لگدا ہے۔ ایک دو شبان چڑھتا ہے نا ساڈے منہ ہی دس پیندے نے انشاءاللہ۔ ہاں میرے مولا دے فضل نال اے تے پھر اساں اظہار کیتا نا، اے تے اظہار، شکریہ قبلہ، اے تے اساں اظہار کیتا نا کہ اسی بہت خوش ہاں۔ ویسے ساڈے چہرے ہی دسدے نے، محرم دا چند چڑھدا پھر بھی ساڈے چہرے دسدے نے، اور جڑے ویلے جشناں دا آیا چند چڑھدا شابان پھر بھی ساڈے چہرے الحمدللہ دسدے نے۔ اے ایک لطف ہے خدا دی قسم، باہر بوتل چ او شے ہوندی ہے جڑی اندر ہو، الحمدللہ ساڈی خوشی ظاہر ہوندی ہے تو بھی محبت اہل بیت دی وجہ تو، اگر غمی دا ظاہر ہوندا تو وہی محبت اہل بیت دی وجہ تو۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے۔ پھر میں تانوں اوتھے ہی لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماندا ہے ایسا حق نو نازل کیتا ہے، ایسا حق دی تکلیف ہوئی۔ پیغمبر نے جدو دسنا شروع کیتا نا کہ بت کچھ بھی نہیں،
شراب حرام ہے، سور دا گوشت حرام ہے، ماں بہن پھپھی خالہ نال نکاح حرام ہے، مترئی ماں نال نکاح حرام ہے، دو بہناں ایک گھر چ کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، وکھرا وکھرا نکاح ہو سکتا ہے، طلاق ایک نو ہو جائے تو پھر دوجی آ سکتی ہے، ایک فوت ہو جائے تو دوجی آ سکتی ہے، یہو جہے کم پہلے ہوندے سن، وہ سارے کام پیغمبر نے منع کر دیتے۔ نجائز قتل کرنا حرام ہے، یتیم دا مال کھانا حرام ہے، غصب دی زمین تے قبضہ کرنا حرام ہے، یہ سارے حلال حرام جدوں پیغمبر دسے نے ادوں پیغمبر دی تکلیف شروع ہوئی۔ انہاں آخیا تسی تے ٹھیک ٹھاک سو، پہلا تو تساں کدی کوئی انج دی گل نہیں سی کیتی۔ پیغمبر فرمایا میں ہن بھی ٹھیک ٹھاک۔ انہاں آخیا اگے تساں یہ گل کدی نہیں سی کیتی، دھیان نہ سننا۔ حضور نے فرمایا پہلے مینوں حکم نہیں سی، جیڑے ویلے عرب دیاں بندیاں سنیا نا پہلے مینوں حکم نہیں سی۔ انہاں حیران ہو کے پوچھیا تیرے اوتے بھی کوئی حاکم ہے؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ محمد ابن عبداللہ تیرے اوتے بھی کوئی حاکم ہے؟ فرمایا او احکم الحاکمین ہے، او حاکماں دا حاکم ہے۔ انہاں کہا او کون ہے؟ فرمایا او ہی ہے جنہاں نو بتاں نو چھڈ کے انہوں سجدہ کرنا ہے، مسجود بھی ہوئے تے معبود بھی ہوئے۔ انہاں نو ادھر پتہ لگا کہ اچھا پیچھے کوئی ہستی ہے جڑی دس دی ہے حلال کی ہے، حرام کی ہے، جائز کی ہے، ناجائز کی ہے۔ اے پھر بندیاں مخالفت کی، پھر مخالفت اس حد تک آئی کہ جنہ او دے ٹومباں رکھیاں سن انہاں ہی او دے قتل دا پروگرام بنا، جنہ پیغمبر علیہ امانتاں رکھیاں سن انہاں ہی حضور دے قتل دا پروگرام بنا لیا۔ اللہ نے خبر کر دیتی کہ اج رات بستر چھڑ دیو، انہاں بندے تواڈے قتل دا پروگرام بنایا۔ اج پیغمبر چلے گئے، حضرت علی لیٹ گئے، پیغمبر دی جان بچ گئی، لیکن درپے سنے بندے پیغمبر دے قتل دے۔ حضور نے اللہ نال گل کیتی کہ اللہ پاک تے فرماؤ میری زندگی تے جنی ہے تانوں پتہ ہے میں تے چھڈ کے ٹر جاںگا اج دنیا، اے جڑا میں دین بیان کر رہا تے جڑا حق گھلیا جے اے جویں مینوں مارن دی کوشش پہ کردے نے، ارادہ انہاں دا اے وے کہ اینوں قتل کرن تو بعد اصل چ دین دے دشمن نے میرے تے نہیں نا، مینوں تے صادق مندے نے، مینوں تے امین مندے نے، مینوں تے شریف مندے نے، تکلیف انہاں نوں اے دی ہے تے اے جڑا حق بھیجیا جے اے میرے تو بعد ادا کی بنے گا؟ مینوں جی وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے میں قتل ہو گیا تو دین بھی قتل ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، میں دنیا چھڈ گیا تو دین بھی ٹر جائے گا دنیا تو؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا پھر ایدا کی بنے گا؟ ایدا ہوں جشن ہے آن لگا میں، ایدا کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دی۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لی، استفا کر لیا ہے، استفینا سلیکشن کر لی ہے، چن لیے ہیں۔ بندوں بندے بڑے نے میں بچوں چن لینے، بندے سارے میرے ہی نے میں بچوں چن لینے، جنہوں کتاب دا تہاڈی خیر ہوے قبلہ وارث بنا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی تلاوت کرنے والے، قرآن نو حفظ کرنے والے، قرآن دیا قسماں چکن والے سارے سن لین کہ اے بے وارث نہیں، اے دا کوئی وارث موجود ہے۔ ہن شابان دا میں آغاز کرا جی جشن دا جا تسی منتظر سو، اے جدے وچ حق نازل ہویا نا، اے حق اس مہینے دا نام رمضان ہے، جدے وچ وارث اترے نے او دا نام شابان۔ مہربانی، اس شابان جدے وارث اترے، مولا تانوں جزا دے۔ میں وارثانے قرآن چ پڑھن لگا، قرآن پہلا آیت پوری پڑھ لی، میں تے مشورہ دیتا ہے کہ بلا شاعراں نو بھی مشورہ دینا، خطیباں نو بھی اپنے دوستاں نو دینا، اور سارے پڑھن والے نو مشورہ دینا، ربائی پڑھن والے نو بھی مشورہ دینا کہ جنہیں کچھ پڑھنا ہے نا اہل بیت دے متعلق، کچھ کہنا ہے نا اہل بیت دے متعلق، شکریہ کہ کچھ لکھنا ہے نا اہل بیت دے متعلق، ایک باری پہلے ترجمے نال قرآن پڑھ، قرآن تو انہوں میرٹ دے گا کہ مصطفیٰ کنو آندھنے، مرتضیٰ کنو آندھنے، سید کنو آندھنے، سید و شہداء کنو آندھنے، شہید کنو آندھنے، شہیدان دا سردار کنو آندھنے، معصوم کنو آندھنے، صدیق کنو آندھنے، اس ساریاں گلنا قرآن نشاندہی کرے گا، اس بعد جو کہنا کہہ لیں۔ شکر بھائی سبحان قبلہ نہایت مہربانی۔ اللہ فرماندا بندیاں دیاں میریاں کئی قسماں نے، میں انہاں دے وچوں چنے نے اے دے وارث۔ قسماں کنیاں نے؟ اللہ فرماندا فمنہم منا پس ان میں سے،
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے. نفساں تے ظلم دا مطلب بچے سن لین، اے گناہ جڑے بندے کردے نے، اسی گناہگار ہاں. جدوں اسی گناہ کرنے ہاں نا، اسی اپنے نفس تے ظلم کرنے ہاں، اپنی جان تے ظلم کرنے ہاں، اینو گناہ آندا. جڑا بندہ گناہگار ہے وہ اپنے نفس تے ظلم کردا ہے. اللہ فرماندا ہے ظالم لنفسہ، میرے بندیاں چ ایسے بندے بھی ہیں نے جڑے اپنے نفساں تے ظلم کردے نے، یعنی کہ گناہگار. اچھا اللہ فرماتا ومنہم، 3 باری منہم آئے گا، 3 باری. ایک باری آ گیا منہم ظالم لنفسہ، انہی بندوں میں سے ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گناہگار ہیں. اچھا ومنہم مقتصد، اور کچھ جو ہے نا وہ درمیانے درمیانے ہیں، وہ کبھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے. میرا حال اسی اس قسم دیا جنہیں کٹھے ہوئے ہیں بھی اسی میرے گناہ ہی تو نہ کرتے پھرتے، کدی کدی بچوں نیکی رہی پھک کھاندیا کھاندیا بچ چوڑا دا دانا بھی تو لنگ ہی جاندہ نا. یار یار اسی گناہ کر نہیں، گناہ ہو جاندے گناہ. اچھا نیکی اسی کرنے آتے گناہ ہو جاندے نے. تو ہاں کدی سوچیا اس گل جدوں بندے چنگا کام کیتا نا جی، کوئی مسجد وچ گیزر لوا دیتا ہے یا اے سی لوا دیتا ہے یا پکھا لوا دیتا ہے، اس آخیا میں کیتا تے جدوں ٹرالی جو گنا کھچ کے چپیڑا کھا لیندا ہے آندا ہو جاندا بندے کول وعدہ گھاٹا ہو جان، یعنی وہ میں نہیں کیتا ہو گیا. جدوں اساں نیکی کیتی ادوں اساں آکھیا اساں کیتی، جڑے ویلے کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا تے آکھنا ہو جاندا بندے کول ہو گیا، وہ آپ ہی ہو گیا، میں کوئی نہیں کیتا. اللہ کوئی گل نہیں. یہ مطلب مقتصد اسی آنے ہاں جی. تے میرا حال مجمع من گیا سارا کہ مقتصد اسی آنے ہاں. اے اہل حدیث اتنے بٹھا دیو میں منوا دیاں گا، دیوبندی بٹھا دیو میں منوا دیاں گا، اہل سنت بریلوی بٹھا دیو، غوثیہ مسجد والے بہا دیو، بہار مدینہ والے بہا دیو، گلزار مدینہ والے بہا دیو، میں منوا دیاں گا کہ بندے کو وعدہ گھاٹا. شکریہ. اے مقتصد، اے درمیانے درمیانے اسی سارے ہی ہیں. کدی کدی نیکی کر لئی، کدی کدی بچ گناہ ہو گیا چلو جی کر لو. کئی بندے تے اکو دن ہی دووے کام مکا ہوندے نے، جمعہ بھی پڑھ ہوندے نے، جوتی بھی کسے دی پاؤ، نیکی بھی اوتھے ہی تے برائی بھی اوتھے ہی. لو جی اے مقتصد، اس قسم دے بندے بھی ہیں نے. اللہ بیان دا قرآن وچ ایک تے گناہ ہی کرتے جاندے نے، اونے ظالم لنفسہ، ایک نے مقتصد، ایک نے جڑے درمیانے درمیانے نے، کدی گناہ کر لیا کدی بچوں نیکی بھی کر لے، ہے نا جی. اگے اللہ فرماندا ومنہم، اور انہی میں سے ایسے بندے بھی میرے ہیں کیڑے سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے جب کرتے ہیں نیکی کرتے. سبحان اللہ، وہ جب کرتے ہیں صرف نیکی کرتے ہیں. اور کمال ہے سابقم بالخیرات باذن اللہ. میں شاہ رفیع الدین صاحب دا ترجمہ پڑھ دینا. فرماتے نے کچھ وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، سابقم بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں اور نیکیوں میں سابقم سبقت کرتے جاتے ہیں، آگے نکلتے جاتے ہیں، آگے ہی نکلتے جاتے ہیں، آگے ہی نکلتے جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. ایک نیکی کی اس کے بعد اور بڑی، 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 پیچھے نہیں آتے، نیکیوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے جاتے ہیں. 3 قسم دے لوگ ہو گئے نے. اے بچہ ہن سب تو چھوٹا بیٹھا سامنے، یہ کو پوچھنے آ غور نہ بچہ سنی. اے وہ بندے نے اللہ دے بندیاں چ جڑے گناہگار نے تے گناہ ہی کرتے جاندے نے. اے وہ بندے نے جڑے کدی کدی گناہ کرتے ہیں، کدی کدی نیکی بھی کر لیندے نے. اے وہ بندے نے جڑے صرف نیکی کرتے ہیں اتے ہور نیکی کرتے ہیں، پھر وڈی تو وڈی نیکی کرتے ہیں. اللہ آندا میں چن لیا انہاں وچوں قرآن دیاں وارثاں نوں. بچہ دسے گا اے جڑے ہر ویلے گناہ کرتے ہیں انہاں نوں وارث قرآن بنائے گا؟ نہیں. اچھا اے جڑے کدی کرتے ہیں کدی چنگا کدی مندا انہاں نہیں. تے اے جڑے ہمیشہ نیکی کرتے ہیں تے سبقت ہی کر انہاں نوں بنائے گا؟ آ ویکھ لو ایڈا کو سیر ہے، اینا وچ دماغ ہے، یہ وچ گل آ گئی ہے. ایڈے ایڈے مولویاں دے سیر نے، اتنے ایڈیاں ایڈیاں پگاں نے، ایتھے ایتھے ترے نکلے نے، تے وچ گل ہی نہیں پئی آؤں.
کمال ہو گئی ہے بچہ دیکھ لو کہ بلا شکریہ بکا کھڑا ہو بچہ آپ دیکھو جی پرا منہ کر لو بیٹھ جا بچہ بیٹھ جا لو شکریہ سبحان سبحان لو جی وہ جڑی میں گھنٹے بعد گل کرنی سی نا دعا کرو کسی گل دا پورا پتہ نہ لگ جائے وہ پہلے ہی ساری جڑی میں گھنٹے بعد کرنی نا اوکھیا ہو کے کمال کیتی نے انہیں سارے ہی وارث دس نے 5 بھی 12 بھی تو 14 شکریہ کہ بلا نہایت مہربانی اے بچہ میں تمہیں بکھا دیتا ہے چھوٹا بچہ جی کنی عمر بچہ 14 سال دا بچہ ہے وہ اٹھ کے دس دیتا ہے وہ حالانکہ پہلی باری میرے مت تہاڈا کی خیال ہے میں کوئی نال ویگن لے کے آئے بچے منڈا بچوں بھائی میں سکھا کے لیا ہے تہاڈا بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے انہیں دس دیتا کہ اے بھی نہیں کیونکہ گناہ کرتے ہیں تے ایہو جا قرآن دے وارث نہیں ہوں میں کہ پھر آ جڑے کدی کدی گناہ کرتے ہیں میں سکا اے بھی نہیں اے بھی نہیں اے بچے گل کیتی جی آیانا گل کرے سیانا قیاس کرے یہ مطلب چھوٹے جے سر چ بھی گل آ گئی ہے جدو اے دے وچ عیب کوئی نہیں اے دا وارث عیب دار کیویں ہو جائے سبحان اللہ بہت شکریہ کہ بلا جڑا گناہ کرتا ہے وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا تے جڑا کدی کدی گناہ کرتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی جڑا نیکی کرتا جاندہ ہے اور نیکی چی سبقت کرتا جاندہ ہے سابقم بالخیرات کیا بات ہے ایک نیکی پھر ادو وڈی نیکی پھر ادو وڈی نیکی پھر ادو وڈی نیکی ادا ہی جانتے ہیں پیچھے گناہ ور پلٹتے ہی نہیں حضرات گرامی انہی لوگوں کو مذہب شیعہ میں معصوم کہتے ہیں سبحان اللہ جڑے نہ گناہ کرتے ہیں تے جڑے نہ کدی کدی کرتے کدی کدی بھی نہیں سابقم بالخیرات باذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے بڑا اچھا ترجمہ کیتا نے باذن اللہ دا فرمانتے ہیں وہ آگے نکل جانے والا ہے بلائیوں میں ساتھ اللہ کے حکم کے یہ مطلب ہے بندوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہتا ہی اللہ کے حکم میں ہے سبحان اللہ رہتا ہی اللہ کے حکم میں ہے پہلی آیت دے حصے نال خوبصورت نتیجہ پیش کر رہے ہیں ظالم لنفسی ہی میں نا اس کا نفس جو اس کا نفس ہے اس کی جان ہے وہ اس سے ظلم کرتا جیڑا کسے کماد چو گنا پٹ کے چوپ دے چوری او ہے ظالم لنفسی ہی جیڑا کسے دا کبوتر کٹ دے ظالم لنفسی ہی جیڑا کسے دے ٹائر دی ہوا جان کے کٹ دے میں چھوٹے چھوٹے کام پہ دس دے وڈے وڈے آپ سوچ لو ظالم لنفسی ہی جو اپنے نفس پر ظلم کرے وہ وارث ہے قرآن نہیں اسی تیرے تے کوئی نہ تکا نہیں پہ کر دے رو بھی نہیں پہ پاندے اسی آنے قرآن نازل ہویا مصطفیٰ تے ٹھیک ہے سوچ جمیں دے اتے نازل ہویا ہے او دے بعد وارث بھی تو کوئی ایویں دا ہی بڑھنا چاہیے سبحان اللہ بہت شکریہ جناب او یار پیغمبر اعظم تے قرآن نازل ہویا ہے نازل بہی روح الامین والا قلبی کا قرآن نازل کیتا ہے اللہ نے لکھیا اس لوح محفوظ تے لوح محفوظ تو اتریا قلب رسول تے قلب رسول تو نکلیا زبان رسول چوں تے آج کل اے جے جنہیں بھیجیا وہ بھی پا کے جتھے لکھیا سو وہ جگہ پا کے جتھے اتاریا جبریل پا کے پھر قلب رسول پا کے پھر زبان رسول چوں نکلیا او ایڈی پا کے کہ قرآن پا کے تو آڈی کیا بات ہے او جدو توڑو توڑ وچ پلید کوئی نہیں آیا وارث کوئی پلید کیسے ہو جائے یہ مطلب ہے یہ پاکان دا سلسلہ ہے پاکیزہ لوگاں دا سلسلہ ہے کیسا بندہ وارث قرآن پیغمبر تو بعد ہونا چاہیے دلیل عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ تو اڈے اندر اتنی خوشی ہوئے گی اور ایمان دا جذبہ ابھرے گا انشاءاللہ یہ مطلب ہے اس لفظ تے ذرا توجہ کرنا لنفسی ہی نفس کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے گا اور نفس دا معنی جان ہے جڑی جان ہے نا وہ موت میں کوئی ضرور چکھے گی ظالم لنفسی ہی جو گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی ایسے بندے کے دل پہ قرآن نازل کر دے جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا نہیں نبی معصوم ہے کہ نہیں نبی معصوم نہیں
نبی اپنے نفس تے کدی ظلم تو اڈی جی خیر ہوئے میں اپنے پیغمبر اعظم دی گل کر رہا ہوں میرا نبی اول العظم پیغمبراں تو بھی اعلی نبی ہے میرے نبی تے ممکن ہی نہیں کوئی گناہ دا شائبہ بھی ہوئے یا کوئی شک شبہ دا شائبہ ہوئے ادا مطلب ہے سرکار دو عالم قطعاً ادھے تو مبرن ہے کہ ظالم لنفسی ہی جب نبی کا نفس ایسا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا میرا خیال ہے کہ انہوں میں نا جی میں توڑی توجہ ہوئی ہے کئی باری توجہ ہو جائے تو گل دا لطف آؤں ہے توجہ نہ ہوئے تو بندے اگلیاں گلاں بھی کھا جاندے میں یہ جڑا نا جی نزل بہی روح الامین علی قلبی کا ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا قلب پر وہ قلب رسول کی ہے جدے اتے قرآن نازل ہوئے قلب دا مطلب مشہور دل ہی ہے امراض قلب لکھیا ہوتا ہے ایدے بچ جڑا ہارٹ وارٹ جنہوں اندر ہارٹ وہ دا اردو ہے کہ امراض قلب کا ماہر امراض قلب اندر دل دیاں بیماریاں اللہ فرماندا ہے ہم نے تیرے قلب پر قرآن کو نازل کی قرآن نازل ہوا حضور دے قلب اطہر تے یعنی دل تے ہن دل جڑا ہے وہ اسامی چلو تصویر جی پاویں ویکھے ہے تے ویکھیا تے ہے نا دل اگر تسی اپنا دل ویکھنا چاہو تے وہ پھر تسی ویکھ سکتے ہو اج کل ڈاکٹر بہا دیندے تہاڈا کیویں تڑکدا پیا وہ کیویں سارے پمپ کردے نے وال بند ہو جان نا جی تے بندہ فوت ہو جاندا میرا خیال ساڈے علاقے تہاڈا نہیں مینوں پتہ کئی باری 2 وال بند ایک بندے تے 2 وال بند سن ڈاکٹر کیا حکا نہ پیویں وہ حکا پہ بناندے سن اگ شگ پہ بناندے سن میں وہ بیٹے نو پوچھا میں کیا چاچے ری کی پہ کرتے وہ سا کیا حکا پان لگے میں کیا اچھا دوجیاں دودھ دا انتظام پہ کر 2 تے اگے باندھنے وہ وال بند ہو جائے وہ جب دل تساں ویکھیا ہے تسی ڈاکٹر کو ویکھ لو جا کے اج کل تے تسی یوٹیوب کھولو تے دل کر لو دھڑکدا بہا دین گے ہر شے تانوں بہا دین او دے وچ تے خون ہوندا ہے تے 4 اودے وچ پمپ ہوندے نے انج نہیں کردا ہے تے او پریشر نال انج ماردا ہے سارا دن ہی کام کردا ہے او قرآن کتھے کر کے اترے مولا جی تو ہم جزا دے آخر قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے وہ کیڑے دل تے نازل کیتا ہے وہ دل ہے اس دل وچ تے خون ہوندا ہے تے خون پیغمبر اعظم دے دل چ بھی ہے سی اگر خون نہ ہوندا تے دندان مبارک چوں خون کیوں نکلدا جدو لوگاں پتھر مارے نے حضور دے سر چوں خون نکلے ہے یہ دا مطلب ہے حضور دی بشریت دے مطابق خون سرکل کردا سی پیا تے سر مبارک چوں خون نکل کے پیراں تک آیا نا یہ دا مطلب ہے حضور دا بھی اس سسٹم ہے کہ نہیں یارا دل والا سسٹم سرکار دو عالم دا ہے نا ہے دل حضور دا بھی ایویں دھڑکدا ہے تے ایویں وچ خون چلدا ہے اے وکھری گل ہے پیو خون بھی پا کے صدقہ جاواں آباد رہو جناب یہ الگ گل ہے لیکن سسٹم خون دا ہے نا جی ایک قرآن بچ کتھے کر کے اترے ہے تساں جے دل ویکھیا ہوئے تے آخر سوچتے ہونی چاہیے اللہ فرماندا ہے میں تیرے دل تے نازل کیتا یہ اسی تو ویسے روزمرہ چاک چھڑنے ہیں کہ ساڑیاں تے دل دیاں دل چی رہ گئیاں یہ دا مطلب ہے گلاں شلاں بھی کوئی دل چ ہوندیاں نے گلاں دل چ ہوندیاں نے یہ دا مطلب ہے جے 2 وال بند ہون دیاں گلاں گھٹ جانیاں چاہیدیاں او اگر وہ بہتیاں کردا یہ جے تے دل دیاں گلاں دل وچ رہ جاندیاں تے شکر کرو کہ کدرے وہ اس دل چوں نکلدیاں نہیں ورنہ جڑے 70-80 سال دے بندے دا دل دا آپریشن ہوئے تے ڈاکٹر کھولن تے وچوں پرانیاں نکل پین دل دیاں گلاں جڑیاں دل چ رہ گئیاں نے تے بابا تو جی بدنام ہو جا دل مثلا اودیاں نوہاں تیاں نو تے پتراں نو کو آ کے ڈاکٹر آکھن پہ لو جی آ شاپر جے ایدے وچ تہاڈے بزرگاں دیاں جڑیاں کو دل چ رہ گئیاں سن وہ ساریاں اے آ جے میرا ہر بابا سن کے پھر اٹیک ہو جائے پہ جے انہاں نو پتہ لگ گیا میں کیویں دیاں دل آباد رہو کھورے کیویں دیاں دل چاہیاں ہوندیاں وہ پتہ نہیں گلاں کتھے ہوندیاں نے دل وچ تے یار خون ہوندا تے خون پمپ کردا ہے جے تے گلاں دل دیاں دل چ رہ جاندیاں پھر تے قرآن بھی کدھرے ہوے گا او تے علماء دے دروازے تے جانا پیا جی میں کوشش کیتی ہے کہ کسے طریقے پتہ لگے وہ قرآن نازل کتھے ہویا ہے وہ دل کی سی دل کی سی وہ یاد ہے ظالم لنفسی ہی
یاد آیا ظالم النفس، وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس نفس نو یاد رکھنا. میں مجمع ویکھ کے نا جی تے توجہ ویکھ کے گل شروع کیتی ہے، ورنہ میں ہور پاسے نکلنا سی، لیکن ہن میں نا اتنے تھوڑی جی بحث کرنی چاہیے. علماء نے اس قلب رسول دے متعلق لکھا ہے کہ یہاں قلب سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں. میں غلطی تو نہیں کتے کر لیا شروع کر، معاف کرنا جی حاجی صاحب. اب میں نا چہرے شہرے ویخ کے میرے حساب لگا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، جے میرے بھلیکھا لگ گیا تو میرے معافی دے، کیونکہ تساں نے پریشانی تھوڑی جی بھائی. یہاں جہاں قرآن نازل ہوا، یہاں قلب سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں، جو صنوبر کی شکل کا جو اندر دل ہوتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں. جو بندے کی بائیں جانب دھڑکتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں. وہ علماء فرماتے نے اس قلب سے مراد نفس رسول کی مرکزی قوت. صدقہ جاواں بھائی، نفس رسول کی مرکزی قوت ہے. ہر بندے وچ ایک نفس ہے، وہ دے وچ قوت ہے، وہ ہر بندے دی الگ الگ ہے. وہ فرماتے ہیں وہ جو نفس ہوتا ہے نا، نفس وہ اس میں 3 قسم کی قوتیں ہوتی ہیں. وہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اسی میں شعور ہوتا ہے، اسی میں ادراک ہوتا ہے، اور اسی میں ارادہ ہوتا ہے. ہر بندے کا اسی لیے شعور برابر نہیں، ہر بندہ ارادے میں برابر نہیں، اور ہر بندہ ادراک میں برابر نہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ سبحان اللہ. یہ مطلب ہے ہم قدر والی رات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اور جس رات میں قرآن اترے، جب وہ ہمارے ادراک میں نہیں آتی، جس ذات میں قرآن اترے، وہ اتنی جلدی ہمارے ذہن میں کیسے آ جائے گا؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، فرماتے ہیں 3 شیواں دا مرکز ہو، شعور بھی، ارادہ بھی، ادراک بھی. ہر بندہ ادراک چ برابر نہیں، ارادے چ برابر نہیں، شعور چ برابر نہیں. وہ فرماتے ہیں حضور پر جو قرآن نازل ہوا وہ نفس کی مرکزی قوت تھی، جو حضور کی اتنی مضبوط تھی یہ طاقتیں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعۃ متصدع من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ہیبت خدا بندی سے پھٹ جائے. خاشعۃ متصدع من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ پھٹ جاتا. یہ مطلب ہے نبی کے نفس کی تینوں قوتیں مضبوط اتنی تھیں کہ ادراک کمال کا مضبوط، شعور ہائے ہائے کمال کا مضبوط، اور ارادہ کمال کا مضبوط. اتنا مضبوط کہ قرآن پہاڑ تے اترے تے پھٹ جائے. تے جے نبی تے اترے نہ ارادہ متزلزل ہوندا ہے، نہ شعور متزلزل ہوندا ہے، اور نہ حضور دا ادراک متزلزل ہوندا ہے. انہاں 3 شیواں دا تعلق دماغ نال ہے. اور جڑی قرآن جیسی وزنی شے اترے تے جدا شعور نو کچھ بھی نہیں ہوندا، معمولی بخار نال اونوں ہذیان کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ. یہ ہے نفس رسول. ہم نے قرآن کو نفس پیغمبر پہ نازل کیا. قلب رسول سے مراد ہے نفس رسول. یہ مطلب ہے حضور کا نفس اطہر بھی ہے، بولو بولو، مضبوط بھی ہے. یہ مطلب ہے جیسے انسان پر قرآن کا نزول ہوا اس کا نفس اتنا مضبوط ہے تو پھر وارث بھی وہی بنے گا جس کا نفس رسول کے نفس. ہوں پتہ لگ گئی مبالغ کھلو کے کیوں آتے سن انفسنا و انفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے. صدقہ جامع. اور طاہر شکریہ، اور طاہر القادری من چکے
کہ قرآن کی نص سے علی صحابی رسول نہیں، نفس رسول. اگر علی نفس رسول ہے تو یہی وارث قرآن. شکریہ جی. یہ مطلب ہے اللہ نے ان کو چن لی. بسم اللہ بسم اللہ. جزاک. انہوں نے پہلے بیان میں بولا ہے مولانا صاحب نے کہ قرآن سے ربائی پڑھا کرو. بہت ڈھونڈا کہیں نہ پایا، ملے علی تو اللہ کے گھر سے. بہت ڈھونڈا کہیں نہ پایا، ملے علی تو اللہ کے گھر سے. ہمیں چاہیے تفسیر ان سے پوچھیں، قرآن ملا جن کے گھر سے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوازش مہربانی. لو جناب علی، وقت کافی ہو گیا، میں تو حیران ہو گیا. سورہ مبارکہ میں فاتر دیا آیتاں پڑھیاں کہ ہم نے ان بندوں میں سے چن لیا ہے. جدو لفظ چننا آ گیا ہے تو یہ مطلب ہے یہ تو بچیاں بھی پتہ لگ گیا بھائی بہت احسان جنہاں دے وچوں چنے. بھائی بہت احسان جنہاں نوں وچوں چنے. تانوں پتہ ہے جڑے بزرگ ہوندے نا بابے جڑے اینک ایتھے کر کے رکھ دے، کدی اتوں ویندے کدی. یہ بال سمجھتے ہیں نوجوان کہ بابے نو کا پتا، بابے نو سارا پتا، بابے نو ایڈا پوڑا نہ سمجھے. جیڑے بچے نے ویاہ والے دن بدل چ کالی اینک پائی ہوئے بابے نو پتا ہوندا اینو کی تکلیف. یار بدل چ کدی کالی اینک پاندی کی لو؟ سیاہ اینک شیشے دی اینک ادو پائی دی جو دھوپ تیز ہوئے تے ذرا اکھاں محفوظ رہن ہے. تے بدل بنے اگے نیرا ہویا ہے تے مینچ پائی پھردا کالی اینک لگا پھردا میل چ، بابے نو صاحب لگدا ہوندا ہے پئی نو تکلیف. جدوں آ کے آندا نا بیبیاں نوں روٹی کھوائیے شروع کریے، ادوں نو بابا آندا تو سیالکوٹ جنریٹر لایا ہور منڈے کھوان گے روٹی. تہاڈی تو جیو جی تسی جیو. بھائی سارے بندے گل سمجھ گئے. بچے بھی پیسے ہوتا پتر تو جنریٹر لیا نال ایک منڈا تینوں دینے تو سیاح ہے ذرا تیرے واقف رہے نال چڑھاندا وچ. بھائی ناراض تو نہیں نہ کرنا ویاہ دے وچ بچے نو. اگر تیرے تو ذرا سیاح ہے شہر دا سیاح ہے جنریٹر کو اچھی قسم دا لیا پتر تو جا کے وہ جدو ٹر جاندا ہے تو بابا آندا روٹی کھوا بیبیاں. انہاں بندیاں چوں تے اپنے پوتریاں دوتریاں چوں بابا پھر آپ آندا اوئے تو آ تو آ تو آ تو آ. اور 4-5 بچوں گن کے آندا تسی پتر روٹی کھواؤ. بابے نو پتہ ہے پہ ایتھے چن کے کنوں رکھنا ہے اللہ نے. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. بابا جڑے بچے چندا ہے نا وہ مستورات دے مزاج دے اور پردے دے مطابق چندا ہے. انہوں پتہ لگ جاندا پیا با حیا بچے نے انہاں نوں کھوانے چاہیے روٹی. مولا تانوں جزا دے. سیاںا تے بابا ہوے تے اودے چناؤ وچ فرق نہیں آوندا تے جنہاں نوں اللہ چنیا ہوے. کمال قبلہ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے بابا چنتا ہے بچے نو بیبیاں دے حیا دے مطابق، اللہ چنتا ہے قرآن دی ضیاء دے مطابق. جتنا قرآن نورانی ہے تے جنہ یہ نور ہے تے جنی یہ ہدایت ہے وہ دے مطابق اللہ نے چنیا نا. ہوں اللہ دا میں چناؤ پڑھن لگا. دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ جناب نمل ہے اور آیت دا نمبر 59 ہے جی، یعنی 59. اللہ پاک ارشاد فرماندے میں چنیا دی گل کرنا وہ دی عربی استفا ہے. جدا استفا کیتا جائے نا وہ مصطفیٰ ہوندا ہے. مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں اور جو استفا کرنے والا اللہ ہو تو پھر بندہ مصطفیٰ بنتا ہے. لو جی اللہ فرماتا قل الحمدللہ، میرے حبیب نے سے کہہ دے حمد اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میں استفا تے پہ پڑھنا چلاؤ تے پہ پڑھ. فرماندے نے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. سبحان اللہ جی. ہوگی مسئلہ. دوسری آیت ہوگی 3-4 آیتیں پڑھنی ہیں. دوسری ہوگی یہ مطلب سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر. سلام ہے اللہ کے اور یارا چنے ہوئے بندوں پر. یہ مطلب ہے قرآن ہاتھ چ لے کے اعلان کر رہے ہیں جس کو اللہ چنے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا علیہ السلام ہوتا. اور سلام علی اللہ سلام بھیجتا ہے چنے ہوئے بندوں پر.
اللہ سلام بھیجے تو بندہ علیہ السلام بنتا ہے. بندیاں دے سلام بھیجے نال بندے علیہ السلام نہیں بنتے. 2 آیتاں پڑھ دیتی ہیں. تیسری آیت پڑھنے میں سورہ مبارکہ حج چوں یہ خال کے کائنات نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس. اللہ چنتا ہے ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. کون چنتا ہے؟ اللہ. ملائکہ میں سے یہ مطلب ہے ملائکہ بھی بتھیرے نے انہاں دے وچوں ہی اللہ چنتا ہے تے بندے بھی بتھیرے نے انہاں دے وچوں ہی اللہ. بہت شکریہ قبلہ. جنہاں دی گل کوئی نہیں ہوئی ایتھے یا انساناں دی ہوئی ہے تے یا فرشتیاں دی ہوئی. یہ مطلب ہے ملائکہ بچوں چنے تو تاں بھی اللہ چنتا تے انساناں چوں چنے. بہت شکریہ. تاں بھی اللہ چنتا ہے کدے واسطے؟ رسولن. اتنا لطف ہے دے وچ رسولن اپنے پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ ملائکہ میں سے بھی چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے. کدے واسطے؟ پیغام پہنچانے واسطے. چن کے پیغام دیندا جی اللہ. فرشتیاں وچوں بھی ہے صدقے جاؤں فرشتیاں وچوں بھی چن کے پیغام دیندا تے انساناں وچوں بھی چن کے پیغام دیتا ہے. جنوں اللہ فرشتیاں چوں چنے دوجے فرشتے او دے جیسے نہیں ہوندے. واہ 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 واہ. تے جنوں اللہ انساناں چوں چنے دوجے انسان او دے جیسے نہیں ہوندے. کیونکہ جڑا فرشتیاں چوں اللہ چنے وہ فرشتہ بھی علیہ السلام ہوندا ہے تے جڑا انساناں چوں چنیا جائے وہ انسان بھی علیہ السلام ہوندا ہے. یہ ترسیلات واسطے پیغام رسانی واسطے اللہ چنتا ہے. کیوں ہے؟ پرانے زمانے چ بچیاں نہیں پتا ہونے اس بچے گل دسی انہوں نہیں پتا. تقریباً پرانے زمانے چ بچے جو ڈاکٹر دی دکاناں ہوندیاں سن نا انہاں چ ایک پتیلی ہوندی تے سٹوپ ہوندا سی. سٹوپ تے پتیلی گرم رکھی ہوندی سی گرم پانی والی. وہ تساں ہن نہیں ویکھیا. او تے سرنج ہوندی سی تے 2-3 سوئیاں ہوندیاں سن. او اکو ہی سرنج انشاءاللہ 8-9 پنڈاں واسطے. کوئی یاد آیا کسے؟ تے وہ 2 سوئیاں ہون گیاں 3 ہون گیاں میرے خیال وہ پانی گرم چ رکھیاں ہوندیاں سن. وہ ہی لا کے سارے یعنی دھو کے تے لا. وہ پھر ہن تے ڈسپوزیبل ہے نا جی. ہر بار نویں سوئی تے نویں سرنج بندے سٹ چھڑدے نے. ادوں پھر گل یہ سی کہ باہر حال سارے جیوندا ہی نہ پیا جے بھی جڑے وہ سرنجاں نال لواندے رہنا. وہ گرم پانی تاں رکھیاں جاندیاں سن کہ صاف رہے. گرم پانی جڑا نا وہ جراثیم کچھ ہوندا ہے وہ جراثیم نو ختم کر دیندا. وہ تمہیں پتا ہے جڑے پرانے بندے بیٹھے وہ دس سکتے ہیں. وہ بھی نا پانی چ 2-4 واری. تہاڈا کی خیال ہے؟ بلبلے بنانا یار ڈاکٹر بلبلے کرتا نہیں. وہ کرتا سی تاکہ اندروں اب صاف ہو جائے. باہروں تو صاف ہوندی ہوئی سی. وہ پانی دے وچ ہوندی سی. وہ وچوں آئی 2-3 واری کہتے واسطے کرتا تاکہ وچوں صاف ہو جائے. کیونکہ دوائی پیٹنٹ بھی ہوئے دوائی اصلی تے خالص بھی ہوئے جدے رستے اگے جانی ہے جے او دے وچ ہی جراثیم ہوئے. بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی. بھئی جدے وچوں دوائی اگے جانی ہے اگے تے ٹیکے نکلنی ہے نا. ہن دوائی پیٹنٹ ہے اصلی ہے دوائی اصلی ہے. ہن تہاڈی ربائی دے نا شعر دے مطابق میں گل کرن لگا. بہت خوبصورت ہاں بر وقت شعر پڑھیا جویں تساں ویس کوڑ ملا کے پائی ہے. ہاں شعر بھی تساں انشاءاللہ میری تقریر نال ملا کے پڑھے. مولا تانوں جزا دے. بلکہ اینک دا جڑا فریم ہے وہ بھی نال کمال اوویں ملے. اینج ملیا ہوئے تو پھر سوا دینا. اے دیکھو جی اے اینج نا وہ دوائی پیٹنٹ بھی ہوئے اصلی بھی ہوئے جے او دے وچ کوئی جراثیم رہ گیا ہوئے گیا نا اندر ہے نا. میرا خیال ہے سرنجی نوں ہن چھڈ دے سیدھی گل کراں. اے جدے رستے اگے کوئی شے پہنچانی ہوئے نا او دا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے باطن بھی پاک. سبحان اللہ. ظاہر بھی پاک ہوئے تے باطن بھی پاک ہوئے. قرآن لوح محفوظ تے بھی بے عیب سی. جبریل کو بھی بے عیب سی. پیغمبر دے دل چ بھی بے عیب سی. پیغمبر دی زبان چ بھی بے عیب تے اے بھی بے عیب. اگوں جدے کولوں پوچھنا ہی نہ ہے کی آندا ہے ذرا پتہ کر لئی. او دا ظاہر بھی بے عیب ہونا چاہیے او دا باطن بھی بے عیب ہونا چاہیے. اور مذہب شیعہ میں اسے معصوم کہتا. اسا جدوں دین لیا معصوم کولوں لیا. اس واسطے دا ظاہر تے باطن پاک ہونا چاہیے. اللہ فرماندا میں ملائکہ چوں بھی چن لینا تے انساناں چوں ہی چن لینا. ملائکہ چوں اللہ نے ایک فرشتہ چنے ہیں جڑا پیغام لے کے ہر نبی کول آوندا رہیا. کی تہاڈا خیال ہے کون ہے او؟ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نے نا. کی ہو رہے ہیں علیہ السلام. یہ مطلب ہے تو میرے آن تو پہلے ہی پتہ ہے
جہدے کول اللہ اپنا کام لوے اور رضی اللہ نہیں ہوندا یارو علیہ السلام ہوندا ہے ایک فرشتہ جانا کڑدا ہے اسرائیل علیہ السلام وہی علیہ السلام ہے اللہ تو کو کام لیندا کہ نہیں لیندا ہے ایک کول اس کام لینا ویلا بیٹھا تنہاواں پہ کھاندا انہیں سور پھونکنا تے بندے تباہ کرنے ساری کائنات اسرافیل نے تباہ کرنی ویلا بیٹھا ہے جدو اللہ حکم کرے گا ویسے کرتے آپ بھی سکتا ہے کن کہہ کے بنا سکتا ہے تے حکم دے کے ہر شے ختم نہیں کر سکتا بس وڈا ہے انہیں اگے رکھا ہے اپنا عملہ رکھے اپنا عملہ رکھا ہے یہ سارے عملے دے حصہ جی ملائکہ وچوں یہ سارے ملائکہ جڑے کام کرتے ہیں آڑا تھند پان والا فرشتہ اینو پھاڑی کوئی نہیں سکیا بھاویں کنیاں لوکاں لائٹاں لوائیاں نا اللہ ڈیوٹیاں لائیاں نا اللہ انہاں کولوں کم لیندا ہے اچھا فرشتہ جا جان کڑ کے کھڑتا ہے کدی تساں صف تے بیٹھ کے سورہ فاتحہ تو بعد آکھیا ہوئے اچھا جی جو اسرائیل نو منظور سی وہی ہونا سی نہیں بندے آندے نے جو صدقے اللہ نو منظور جان وہ کڑدا ہے ہاں تہاڈی خیر جان وہ کڑدا تے منظور اللہ نو ہے پھر من اللہ جنہاں نو چندا ہے نا کام وہ کردے نے پیٹے اللہ اپنے پالے ہاں ہاں صدقے جاواں او یار جنہاں نو اللہ چندا ہے نا کام وہ کردے نے اے پیٹے سمجھ آؤندی جی پیٹے اللہ اپنے پاندا ہے اسرائیل جان کڑدا ہے اللہ فرماندا ہے میں نحن نحیی الموتى ہم موت دیتے ہیں میں جان کر دی ہے تیری خدا دی قسم پیغمبر نے کنکر مارے سن مشرکانوں اللہ فرماندا ہے وما رمیت اذ رمیت ان اللہ رما تو نہیں مارے مار تو پیٹے میرے گا سوال تھل کے جا بیعت لئی ہے نبی نے صحابہ کو اللہ فرماندا یہ تیری بیعت نہیں کر رہے میری بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم یہ مطلب ہے بیعت نبی لے رہے ہیں اللہ اپنے پیٹے جان فرشتہ کرتا پیا اللہ اپنے پیٹے پیغام جبریل پہ دیندا ارسلنا اللہ فرماندا میرے پیٹے یہ مطلب ہے جدے کام نو اللہ اپنے پیٹے پائے او علیہ السلام ہوندا جدے کام نو اللہ اپنے پیٹے پائے او علیہ السلام ہوندا ہے ہوش نال سنیا جے اے بچے نو نیند آوندی ہے باقی سب ٹھیک نے میں سمجھا سی اپنے آپ جاگ جگہ پر اخوا کے جاگے تو جے بچے بہت ہی آئی ہے تو میرے پیچھے خالی جگہ اتنے آگے لمحہ پہ اور دو ترے بندے سے سو سکتے ہیں جی آئی راجو نیند میرے عزیز میں کیا نا جدے کام نو اللہ اپنے کنو یاد رہ گیا پیٹے جنوں اپنے نبی کام کرے تے اللہ اپنے پیٹے پائے تے او علیہ السلام ہے فرشتہ کام کرے تے اللہ اپنے پیٹے پائے تے او علیہ السلام ہے میں لودرچ قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیانا نبی نو ابو طالب دی گود چ رکھ کے اللہ فرمایا پال تو پیٹے میں اپنے پال علم یجد کا یتیمن فاوا ہم قرآن میں اعلان کر دیں گے یہ گود ہم نے تجھے دی ہے قرآن ابو طالب علیہ السلام ثابت پہ ہوندا ہے مولویوں دا کلمہ پوچھ دے در سبحان اللہ یا خیر ہو جناب بہت شکریہ جی میرے عزیز دوستو تیسری آیت مجیدہ پڑھنا سورہ آل عمران کی بسم اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نعرہ تکبیر اللہ اللہ سبحان نعرہ رسالت نعرہ حیدر یا علی میرے مہربانوں میں تیسری آیت مجیدہ پڑھنا پہلی سورہ فاطر چوں دوسری سورہ نمل چوں تیسری سورہ حج چوں چوتھی پڑھنا تے چوں یاراں دے صدقے لائے نہیں بتھیریاں چوتھی آیت مجیدہ سورہ آل عمران چوں پڑھ اے صدقے جاؤ واہ عمران دے لفظ دے راضی ہونا رہے ہو مولا تانوں جزا دے وے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن ہم نے آدم کو بھی چن لیا نوح کو بھی چن لیا ہم نے ان اللہ اصطفیٰ آدم ہم نے آدم کو چن لیا ہون لگا نا سواد اور چوکڑے پہنتے سو بہتے ہون تو وچوں چنے جاندے نے بہتے ہون تو وچوں چنے جاندے نے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ہم نے آدم کو چن لیا
ادو تو دوجا بندہ ہی کوئی نہیں سی چنیا اس کیوں سی کمال ہے بھائی کمال ہے کیوں اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو چن لیا نہ دسیا نے میں نبی بنا رہا نہ دسیا نے میں رسول بنا رہا نہ دسیا نے میں مصطفیٰ بنا رہا اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں ابھی زمین میں بولو یار خلیفہ بنانے والا ہوں ہوں پتہ لگا بندہ تے ہو رہا ہے کوئی نہیں سی یہ چنن والی گل کیوں کیتی نے اللہ جانتا سی میں آدم کی خلافت کا اعلان کرنے والا ہوں اور بندوں کو پتہ ہونا چاہیے خلیفہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ خود چنتا سبحان اللہ خلافت بندوں کے صلاح سے نہیں ہوتی اللہ کی رضا سے شکریہ حضرت آدم نو بھی اللہ چن لیا شکریہ قبلہ اور حضرت نوح نو بھی اللہ چن لیا انشاءاللہ انہاں دوں تے جشن ہو جانا حضرت آدم نو بھی اللہ چنے تے نوح علیہ السلام نو بھی اللہ آدم بھی علیہ السلام نے تے نوح بھی علیہ السلام نے جنہاں نو اللہ چنیا ہوئے انہاں دا کوئی منڈا پیڑا نکل پہ سوچ دے تے ہون گے نا واہ بھائی واہ میں بیانا اللہ دے چنیدہ دا کوئی منڈا پیڑا نکل پہ ایتھے کسے دا پیڑا نکل پہ تے لوگ آندھنے نہیں اے جمعے دی خوراک کھوائی سو میں دے نکلنا او دا ابا آندھا ہے ماں تے گیا ماں دی تربیت ہی ایسی وہ آندھی ہے میں تربیت ٹھیک کی تھی خون ہی ہے ویخ لو جڑا پیڑا نکل پہ نہ ماں من دی ہے نہ پیو من آئے ہائے کیا بات ہے تے اگلی گل لے کہ جدوں کسے دا منڈا خراب ہویا ہے او سا کیا ساڈا منڈا بڑا نیک سی چیمیاں دے منڈے ساڈے منڈے نو لے دے گا چیمیاں دے سندھواں دے منڈے ساڈے منڈے نو لے دے گا سندھواں دے ورکاں دے منڈے ساڈے منڈے نو لے دے ورکاں دے ٹھلواں دے منڈے ساڈے لوکاں دے منڈیاں تے پان گے اپنے منڈے نو کوئی ساڈا تے کمال سی منڈے لے گئے آ جڑے لوگاں دے منڈیاں تے پا کے اپنا منڈا بچاندے نے انہاں نو میں قرآن ہاتھ لے کے آنا اے جدو آدم تے دو لڑے سن ادوں تے اور منڈا ہی کوئی نہیں انہوں کنے خراب کیتا اے حسد دی وجہ تو خراب ہوئے حابیل علیہ السلام نو قابیل علیہ لان نے قتل کر دی ہوں تسی قاتل تے بھی لعنت نہیں پہ کر دے میں کی کر ہوں تو سوچ دے پہ وڈے پیو دا پتر ہے وڈے پیو دا پتر ہے چھڈو پہ میں تو ایک گل دساں اے قرآن ہے اے میرے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ ہے یہ دے وچ اللہ نے دوہاں پراواں دی ساری کہانی لکھی تے اللہ نال فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ میرے حبیب ان بندوں پر آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ تو آڈی کیا بات انہاں بندیاں تے پڑھ یہ دا مطلب ہے اللہ بقاعدہ اشتہار چھپوائے تے اگو نبی نو آندہ پڑھ 10 لوگاں ہون بھی میں پہ پڑھنا نا کہ آدم دے 2 منڈے سان ایک دوجے تو حسد کیتا ہے دوجے ایک نے قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا حابیل جنت ہی ٹر گئے قابیل جہنم ہی ٹر گیا اللہ فرماتا ٹھیک ہے اندر آؤ میں ثواب پہ دینا تسی بھی پڑھو گے تو ثواب ہی ملنا ہے پیغمبر نو اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ پڑھ اوپر ان کے اینا تے پڑھ کھلو کے آدم دا قصہ میں کہا اللہ ایڈی پرانی گل سی بندہ چنیا تیرا سی پتہ کسے نو ہے نہیں سی نہ کوئی برف والا پھٹا نہ کوئی بساں دا اڈا نہ کسے دا آن نہ جان نہ فون نہ اخبار جدو پتہ ہی کسے نو نہیں سی تو ایڈا اشتہار کیوں کٹیا پردہ ہی پا چھڑنا سی اور کسی دا منڈا پیڑا نکل پائے تھے روڑا پانا چاہیے تھے اور لوگ کہتے ہیں یار چھڑ پر اور جب تیرا نکل پیا تو پھر اللہ نو پہارے اس واسطے کوئی نہیں سی او دا ہے ہی کوئی نہیں سی اور لوگ ڈر دے نے میں منڈے کہتے دی گل کی تھی تو لوگ میرے منڈے دی نہ کرن او اللہ نو پہاری کوئی نہیں اللہ میالے تو اللہ میولاد اللہ فرمایا سنا انہاں نو او دا منڈا پیڑا نکل پیا ویسے اللہ پردہ پاندہ تو پہ سکتا سی کہ نہیں اللہ پردہ پایا دنیا تے ایک بہت غلیظ گناہ ہے سب تو برا گناہ ہے
او دے اللہ نے گواہ ہی نہیں رکھے نے وہ ثابت ہی کٹ ہوندا ہے وہ گناہ تے پردہ پاندا ہے ظلم تے نہیں پاندا میں کی آہ بیٹھا تانوں سب تو غلیظ گناہ زنا ہے او دے تے اللہ نے ایڈا پردہ رکھا ہے جس طرح او چاہتا نا 4 گواہ پورے ہوندا ہی نہیں پاندا ہے کہ نہیں پردہ تانوں کی چیتا ہوندا پیا کی ہو گیا جی میں کیا بیٹھا تانوں کوئی مثال میں پٹھی تو نہیں دے بیٹھا میں پیا بندہ سارے پریشان ہو گئے جشن چس دے بندے چپ کر گئے اور میں پیا نا اللہ پردہ رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا ہے او گناہ تے پردہ پاندا ہے ظلمہ تے پردہ نہیں پاندا اللہ فرماندا ہے انہیں نرا گناہ نہیں کیتا انہیں ظلم کیتا ہے ایڈا بڑا اشتہار اللہ کیوں کٹیا ہے اللہ دے چنے بندے دا بیٹا ہے علیہ السلام دا بیٹا ہے مصطفیٰ دا بیٹا ہے کیا بات صفی اللہ دا بیٹا ہے خلیفۃ اللہ دا بیٹا ہے کہ اللہ نے ایڈا بدنام کیتا ہے اے پرانو مار گیا جلانتی اے پرانو مار گیا جلانتی میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی اللہ فرمایا بندے نو عادت ہے ظالماں دے ظلم تے پردہ پان دی اللہ جانتا سی کو بندے جم پینے نے جنہ یزید دیا ظلمہ تے بھی پردہ پانا ہے تے ممبران تے بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرماندا ہے تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ بیٹا آباد رہو 4 منٹ باقی شکریہ مہربانی جلدی کرو جی 4 منٹ شکریہ میں رحمت اللہ بغض علی رحمت اللہ علی مولا کل ایمان نعرہ سبحان اللہ یہ بھی نبی دا منڈا چنے دا بیٹا ایک نو چن لیا اللہ نے وہ بھی چنیا بندہ سی او دا بھی منڈا پیڑا نکل پیا جدو ڈبن لگا تو نبی نے آکھا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي میرے اللہ میرا منڈا ہے 950 سال تیرے واسطے پتھر کھا دینے تے کام تینوں کوئی نہیں آکھیا تیرے نہ مینوں کام پہ گیا میرا منڈا بچا شا اللہ فرمایا یا نوح انہو لیسا من اہلکا اسے چھوڑ دے یہ تیرے اہل نہیں رہا یہ تیرے اہل نہیں رہا انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں اس کا عمل یہ مطلب ہے کوئی عمل کیتا سو جڑا عمل ٹھیک نہیں سی دسن بندے ڈکیتی کیتی سو مجھ کھولی کسے دی کسے بی بی دا پرس کھویا ہے کسے رکشے مگر لگ گیا سی کسے دی کند ٹپی سو کوئی بندہ ماریا سو ایک کوئی ایسا عمل غلط کیتا ہے جڑی کشتی پار لاندی سی نا انہوں چھڑ گیا سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ جڑی کشتی نجات سی انہوں چھڑ گیا پیغمبر نے جدو یہ سارا واقعہ سنا لیا تے صحابہ پوچھیا اے دے بھائی ساڈے واسطے کی ہدایت ہے نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو چڑھ جائے گا وہ پار ہو جائے گا جو محبت اہل بیت نہ رکھے گا غرق ہو جائے گا اور جدو کشتی نو چھڈیا ہوئے نسب فائدہ نہیں دیندا نفل کی فائدہ دین گے میرے ٹائم چو 1 منٹ باقی شکریہ میں آ گیا نبی دیا پترا تے بھائی آ گیا شبان چ آ گیا گھنٹے بعد مر کے میں شروع تے آیا تے اگوں پڑھنا سی جشن ایتھوں میں شروع کرنا سا جے ہن دساں حشر والے دن حضرت آدم علیہ السلام نو تصور کرو جی حضرت آدم علیہ السلام نو بندہ پوچھے او قابیل کتھے گے تے حضرت آدم آکھن گے او حبیل جنت وچ بیٹھے انہوں کیا آکھنا دفعہ گھر پر یہ مطلب ہے جڑا انجدہ ہو گیا ہوئے پیو بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تے جی حضرت نوح نو بندہ پوچھے منڈا کتھے جے حضرت نوح دے کرے غصے نہ آکھن اوتھے ہی لگا جا جتھے ملنا یہ جڑے نبی منڈے لکاندے پھردے نے اور نے جنہیں ایتھے چک کے بکھائے نے سبحان اللہ
بڑے بڑے چنیا لوگاں دے بچے ایسے نے جڑے وکھان دے قابل نہیں. اللہ فرمایا میرے حبیب جنہیں بندے تینوں بے اولاد آندے سننا ویچ کھلو کے علی دے دووے پتر وکھا کے آگ ابنانا و ابناکم اے اپنے بیٹے لے آؤ اے میں اپنے بیٹے. یہ دا مطلب ہے قرآن کی نص کے مطابق حسن بھی نبی کا بیٹا ہے. بولو بولو حسین بھی نبی کا بیٹا ہے. آج دے جشن جملہ درست کر لو مورخ ہو. تم نے لکھا ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی. نہیں، صحابی کے بیٹے نے محمد کے بیٹے سے بیعت مانگی. صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی. اگر مسجدوں چ بندے دس دن کہ ایک صحابی دا بیٹا سی اس اپنے رسول دے بیٹے تو بیعت منگی انہاں نو اندروں خطرہ ہے کہ ساڈے منڈے بھی اٹھ کے جمعے تو بعد مولوی صاحب نو محراب چ کھلار کے نہ پوچھن صحابہ نے بالاں دی اے تربیت کیتی. سبحان اللہ. مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے دا مطلب ہے صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی. لوگ اندر جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہ کی؟ جن سب نے بیعت کر لی تھی وہ صحابہ کے بیٹے تھے. حسین محمد کا بیٹا تھا. حسین قرآن کی نص سے رسول کا بیٹا تھا. ہاں آخری گل کراں سفارش کی تھی حضرت نوح نے. تیرا جواب آیا وہ ایڈا سخت ہے تو سن کے دل کرے اگے نال چپ کر جو. اللہ فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اس کے متعلق آئندہ سفارش نہ کرنا. جو ایسوں کی سفارش کرے وہ جاہلوں میں سے ہو جاتا. ہوئے 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 حضرت نوح اپنی مر کے جان چھڑائی ہے منڈا چھڑان گئے. اوہ منڈا چھڑان گئے سن. اگو کی فرماندے میں پڑھ دینا آیت پڑھ دینا. فرماندے نے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جسے میں جانتا ہی. میں ایسا سوال ہی تجھ سے نہ کروں گا جو میں نہیں جانتا. لی بہی علم جس کا مجھے علم ہی نہیں. مینوں کی پتا سی کہ ایہو جہاں دی سفارش نہیں کری. مینوں کی پتا سی بھی ایڈے گئے گزرے دی سفارش نہیں کری دی. میں اپنے منڈے دی اگوں سفارش نہیں کردا. ایک مہربانی کریں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. مینوں معاف کر دیں تو میرے تے رحم کر. جے تو مینوں معاف نہ کیتا تو مینوں رحم نہ کیتا اکم من الخاسرین تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ دا مطلب سمجھ آ گئی ہے نا. منڈا چھڑان گیا سا آپ ترلا کر کے واپس. جڑے اپنے منڈے چھڑان گئے اس اکبر کے سامنے ترلا کر کے واپس آن وہ نبی اور ہیں جس کا بیٹا کھینچ کر جنت میں لے آئے. وہ نبی اور کمال ہے یار کمال ہے. خدا دی قسم میرا نبی وہ نبی ہے جس کے بیٹے کی معرفت کا نام جنت ہے. تسی غور نہیں فرمایا؟ میرے بیٹے میرے نبی کے بیٹے کی معرفت کا نام جنت ہے. آخری جملہ عزیزو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو حور نے دین نہیں بدلا معرفت بدلی. نماز نہیں بدلی روزہ نہیں بدلا. جب محمد کے بیٹے کی معرفت ہو گئی اللہ فرمایا لعنت اللہ تھا آ تجھے علیہ السلام بناتا. جو لان سے نکال کر سلام میں داخل کرے وہ محمد کا بیٹا. اور ساڑھے واسطے خوش آئند گل ہے کہ اس نبی دے بیٹے دی آمد دا سی او دیا پوتریاں دی آمد دا جشن منا رہے ہیں. اللہ پاک سرکار دو عالم دی بروز حشر او دیا بیٹیاں دی سانو شفاعت نصیب کر. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ.